حضرت امام مہدی علیہ رضوان، ان کی آمد کا سلسلہ اور ان کی تلاش میں علماء ایک گروہ، ایک جماعت مسلسل چلتی رہے گی اور ان کو تلاش کرتی رہے گی۔ یہ تقریباً 7 حضرات ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو تلاش کرتے کرتے حرمین میں پہنچیں گے اور حرمین میں ہی تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائی جائیں گی تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں کہ میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء بےتاب پریشان ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں جہاد کیا، اصلاح کی کوششیں کی، جان مال سب کچھ لگایا، لیکن وہ چیزیں تو ہمیں حاصل نہ ہو سکیں۔ امت کی ذبح حالی پہ یہ پریشان ہوں گے۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان کو یہ علماء آخرکار تیسری مرتبہ حجر اسود کے پاس جا لیں گے اور آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے امت کی حالت پہ رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے نا شیخ، اس سب کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی علیہ رضوان مجبور ہو کر مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ تو امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کی اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ پہ مرتے دم تک میدان کارزار پر بیعت کر لیں گے جہاد پر۔ تو اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔ حضرت مہدی علیہ رضوان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرمائیں گے، اور مسلمانوں کی تمنائیں، مسلمانوں کی امیدیں اور ان کے وہ جو خواب جو رہ گئے تھے اس کو تعبیر مل جائے گی۔ ایک دلیل جو بعض لوگوں کے طرف سے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا ثابت کرتی ہے، یہ کہ ظہور سے پہلے خود حضرت امام مہدی اپنے مقام سے ناواقف ہوں گے، ان کی اپنی صلاحیتیں خود پر ان پر مخفی ہوں گی، وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، بھلا وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات پہ ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ تاریخ ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں اسی بات کو پیدا فرمایا۔ تو اس ساری تفسیر جو مستند کتابوں میں موجود ہے، مذکور ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی ہونا جیسے ایک قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح روحانی منصب بھی ہے، اور روحانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ کبھی نہیں کیا کرتے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، مجھ میں یہ صلاحیت ہے، یا یہ اتنا آسانی سے ملنے والا یہ عہدہ ہے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان جس طرح کعبہ کے پردوں سے چمٹ کر دیوار کعبہ پر منہ رگڑتے ہوئے امت کی بدحالی پہ رو رہے ہوں گے، اسی طرح یہ 7 علماء بھی ان کی جستجو میں بےتاب پریشان ہوں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ موجود 300 کے لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے، اور اپنا سب کچھ امیر کے ایک اشارے پر نثار کرنے کے لیے وہ تڑپ رہے ہوں گے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ امیر اور مامور کی یہ تڑپ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ امت کی خدمت کا کام لیتے، مشکل چیزوں کو آسان کرتے ہیں، صحیح وقت پر صحیح چیز کی غیبی توفیق بھی اللہ رب العزت خود عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان پھر اس کام کو سنبھالیں گے اور پھر اس پر چل پڑیں گے۔ اللہ رب العزت کا کرنا
کہ پھر اللہ رب العزت فتوحات کا سلسلہ جاری فرما دیں گے. اور اس کے بعد درجہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان یہ کون ہوں گے، اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے.